السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله ما تعملون عليم. سورة البقرہ کی آیت نمبر 283 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِن كُنتُمْ عَلَى سفر، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور تمہارے پاس اور تم کاتب کو نہ پاؤ، لکھنے والے کو نہ پاؤ، تمہیں قرض کی ضرورت ہے، لین دین کی ضرورت ہے، اور تمہارے پاس کاتب نہیں ہے، کاتب نہیں مل رہے ہیں، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو، رہن کو قبضے میں رکھ لیا کرو۔ رہن کیا ہے کہ جب آدمی قرض کا لین دین کرتا ہے تو قرض دینے والا یہ مطالبہ کرے کہ تم قرض لے رہے ہو تو اپنا کوئی سامان گروی پر رکھ دو، جو قرض کے متبادل کوئی چیز ہو، چاہے زمین ہو، چاہے زیور ہو، چاہے جانور ہو، گاڑی ہو، کوئی بھی ہو، بس ایک ملکیت ہو، وہ گروی پر رکھ دو، اسی کو رہن کہا گیا ہے۔ آیت میں گروی کا ذکر سفر کے لیے ہے۔ آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ کاتب نہ ملے، لین دین کا معاملہ ہو، کاتب نہ ملے تو رہن کو قبضے میں لے لیا کرو۔ یہ رہن کا گروی کا تذکرہ جو آ رہا ہے یہ سفر کے سیاق میں ہے، تو آیت میں سفر کا ذکر ہے، اور احادیث کو اگر ہم دیکھیں، مطالعہ کریں تو حضر میں بھی گروی رکھنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرض کے لین دین میں گروی رکھنے کے لیے حضر میں بھی اس کی گنجائش ہے، سفر و حضر میں دونوں جگہ اس کی گنجائش ہے، جائز ہے کہ آدمی قرض دینے والا جو آدمی ہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ یہ رہن پہ رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مال کی سیفٹی ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ قرض دینے والا جو ہوتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلیے جو میں دے رہا ہوں یہ لا کر کے دے گا، اور اگر نہیں دے گا تو اس کا مال میرے پاس، اس کا سامان موجود ہے، تو وہ دھوکہ نہیں دے گا۔ اور قرض لینے والا بھی سمجھتا ہے کہ میرا سامان وہاں پھنسا ہوا ہے، تو جتنا جلدی میں قرض کو واپس کر دوں تاکہ وہ میرا سامان میرے پاس آ جائے۔ تو شریعت میں گروی کی تعلیم دی گئی ہے، گروی پر رکھنے کے لیے تعلیم دی گئی ہے، قرض کے معاملات میں رہن کی تعلیم دی گئی ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کہا اگر آپس میں ایک دوسرے سے لوگ کیا ہوں، مطمئن ہو، یعنی کہ آدمی قابل اعتماد ہے، بھروسے والا ہے، دھوکہ نہیں دے گا، اپنا قریبی ہے، تو آدمی اگر مطمئن ہے ایک دوسرے سے، تو جسے امانت دی گئی ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جسے امانت دی گئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ امانت ادا کر دے۔ یعنی اگر جس پر اعتماد ہو تو بغیر گروی رکھے بھی ادھار کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، لین دین کا معاملہ بغیر گروی کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ گروی رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ آدمی کی اپنی ضرورت ہے، تو جو آدمی محسوس کرے کہ وہ گروی پر سامان رکھنے کا مطالبہ کرے، لیکن اگر دیکھتا ہے کہ آدمی مطمئن ہے، قابل اعتبار ہے، تو وہ بغیر گروی پر رکھے ہوئے قرض دے دے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اور اگر آپس میں تم ایک دوسرے سے مطمئن ہو، مامون ہو، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی دھوکے کا شائبہ نہیں ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو قرض پہ دے دو، اور اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، جسے امانت دی گئی ہے اسے ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے۔ امانت سے مراد یہاں قرض ہے، قرض 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 کی ادائیگی کر دے۔ اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرض کو واپس کر دیں، امانت کو لوٹا دیں۔ امانت دی گئی ہے تو اس نے اپنا مال ہم کو دیا ہے، تو یہ امانت ہے، تو ہم اس کو
ادا کر دیں، تاخیر نہ کریں، ٹال مٹول نہ کریں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ، اور ہم اپنے رب سے ڈریں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ، چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ تو یہاں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی آدمی نے قرض لیا ہے تو قرض لینے کے بعد اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امانت کو جلد واپس کر دے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، چاہیے کہ وہ امانت کو واپس کر دے جسے اس کو امانت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ گواہی کا چھپانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو جہاں گواہی کی ضرورت ہو اور معاملہ بالکل کلیئر ہے اور ہم اس کو جانتے پہچانتے ہیں، تو حق معاملے میں، سچائی کے معاملے میں گواہی دینا ضروری ہے۔ اگر گواہی نہ دی جائے، گواہی کو چھپا لی جائے تو معاملہ کیا ہوگا؟ درہم برہم ہو جائے گا، حقدار محروم ہو جائے گا۔ جو صاحب حق ہے وہ کیا ہوگا؟ گواہی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ محروم ہو جائے گا، اس کو مال نہیں ملے گا۔ دیکھیے جب معاملات میں اختلاف ہوتا ہے، لین دین میں جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو گواہی طلب کی جاتی ہے۔ تو جب آدمی قرض کا لین دین کرتا ہے تو وہاں پہ ادب یہ ہے، قرض کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، گواہ مقرر کر لیں تاکہ کچھ مسئلہ بگڑے، اختلاف ہو تو یہ آدمی گواہی دے، اور اس کو بلایا جائے تو گواہی دینے کے لیے تیار رہے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا ہے، آدمی گواہ بنا ہے اور آدمی دیکھ رہا ہے کہ گواہی کی ضرورت پڑ رہی ہے اور اسے بلایا جا رہا ہے لیکن وہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپاؤ، یعنی گواہی کے لیے تیار رہو، گواہی دو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی کو چھپا لے یعنی گواہی نہ دے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ گناہگار دل والا ہے، یعنی اس نے گواہی چھپا لی ہے اور یہاں حقدار کا حق مارا جا رہا ہے۔ ہماری شریعت میں گواہی دینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر معاملہ کلیئر ہے، حساب کتاب برابر ہے، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کا یعنی ظلم میں گواہی نہیں دینے کی بات ہے، حق میں گواہی کی بات ہے، تو گواہی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ الا اخبرکم بخیر الشہداء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بہترین گواہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کہا الذی یأتی بشہادتہ قبل ان یسألہما، کہ وہ شخص جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی خود بخود گواہی کے لیے تیار ہو جائے، گواہی کے لیے آ جائے، یعنی اس سے مانگا نہیں گیا ہے، اس کو بلایا نہیں گیا ہے، لیکن وہ خود بخود حق معاملے میں، جائز معاملے میں گواہی دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے، تو ایسا آدمی بہترین گواہ ہے۔ تو گواہی کو چھپانا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ جو شخص گواہی کو چھپا لے تو وہ گنہگار دل والا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صفت علم سے متصف ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تین باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرض کے لین دین میں گروی پر کوئی سامان رکھ لے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی ایک دوسرے سے مطمئن ہے اور قرض لینے والا قابل اعتماد اور بھروسے مند آدمی ہے تو اسے بغیر گروی پر بھی قرض دیا جا سکتا ہے، قرض دے سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آدمی کو اگر گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ گواہی کو نہ چھپائے، گواہی کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بالکل اخیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں ہمیں ایسے احکام کی رہنمائی کی ہے کہ اگر اللہ کے بندے یعنی مخلوق ان احکام پر عمل کریں تو ان احکام پر عمل کرنے سے
ان کے دین کے ساتھ ان کی دنیا کی بھی سلامتی اور مال کی سلامتی بھی ہے، یعنی دینی بھی فائدہ ہے، دنیاوی بھی فائدہ ہے۔ کیسے؟ قرض کے لین دین میں عام طور پر اختلاف ہوتا ہے، اور جب اختلاف ہوتا ہے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر قطع تعلق اور جھگڑے اور مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے۔ شریعت نے ایک جامع ترین رہنمائی کی ہے کہ قرض کو لکھ لیں، گواہی مقرر کر لیں، اور گروی پر سامان رکھ لیں۔ تو ان تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں تو اس سے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور جھگڑے لڑائی سے آدمی محفوظ ہوتا ہے۔ تو ان تعلیمات پر عمل کرنے سے دینی فائدے کے ساتھ، دین کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دنیا اور مال کی بھی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر گروی کے متعلق بات بیان فرمائی ہے کہ سفر میں لین دین کا معاملہ ہو تو گروی پر رکھ لو، قبضے میں کر لو۔ تو آیت میں سفر کا ذکر ہے، لیکن احادیث کا مطالعہ کریں تو اس میں حضر کا بھی ذکر ہے، یعنی سفر و حضر دونوں جگہ، یعنی آدمی اپنے گھر میں ہو، اپنے گاؤں میں ہو، اپنے وطن میں ہو، یا آدمی گھر سے باہر ہو، سفر میں ہو، دونوں جگہوں پر گروی رکھنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں معاملہ کیا، ایک یہودی سے، ابو شہیم نامی یہودی سے آپ نے غلہ لیا تو اپنی زرہ یہودی کے پاس بطور گروی رکھا، رہن کے طور پر رکھا۔ تو سفر میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ گروی پر سامان رکھ لو، قبضے میں لے لو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں بھی ہو، اپنے وطن میں ہو، اپنے گاؤں میں ہو، وہاں تمہیں قرض کی ضرورت ہو تو گروی پر سامان رکھ لیا کرو، اور قرض دینے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گروی پر سامان رکھ لے۔ اس سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، اس سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کے اخیر میں مال کی اہمیت کے حوالے سے بڑی جامع ترین گفتگو کی ہے۔ مال کی حفاظت، مال کی اہمیت، ہماری شریعت میں مال کا بڑا مقام ہے۔ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ اور حج یہ عظیم عبادت ہے، ان دونوں کا تعلق مال سے ہے۔ اگر آدمی کے پاس مال ہوگا تو وہ زکوٰۃ دے گا، مال ہوگا تو وہ حج کرے گا، عمرہ کرے گا۔ بہت ساری ایسی مالی عبادات ہیں، یہاں وقت نہیں کہ اس کی وضاحت کی جائے، بس امام قرطبی رحمہ اللہ نے مال کی اہمیت کے تعلق سے اسلاف کے بہت سارے اقوال کو ذکر کیا ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں لا خیر فی من لا یطلب المال، کہا کہ اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو آدمی مال کو طلب نہ کرے، مال کو نہ حاصل کرے، مال نہ کمائے۔ مال ہوگا تو آدمی کیا کرے گا؟ قرضہ دے گا، اس کے اوپر قرضہ ہوگا تو وہ مال کی وجہ سے قرضہ ادا کرے گا اور اپنی عزت کی حفاظت کرے گا۔ مال کیا ہے؟ یہ عزت کی حفاظت کرتی ہے، آدمی خود کفیل ہوتا ہے تو آدمی کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔ اگر آدمی کے پاس مال نہ ہو تو آدمی قرض لیتا ہے، تو قرض کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے۔ تو قرض کا مسئلہ یہاں ذکر ہوا ہے، تو قرض کے مسئلے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مال کی بڑی اہمیت ہے۔ قرض کے مسئلے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مال کی بڑی اہمیت ہے۔ قرض کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے، تو مال کمانا چاہیے، مالدار بننا چاہیے۔ مالدار بننا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، کہا کہ تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم اپنی اولاد کو غریب، مسکین، فقیر چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ تو خود کفیل ہونا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی خود کفیل بنانا چاہیے، ان کو مالدار بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ مبارک دعا ہے جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا سکھلائی گئی ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام قرطبی رحمہ اللہ ان کے قول کو بھی ذکر کیا ہے کہ المال فی ھذا الزمان سلاح، کہ اس زمانے میں مال کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ سوچئے سفیان ثوری رحمہ اللہ کا دور دوسری تیسری صدی کا دور ہے، آج ہم 15ویں صدی میں سانس لے رہے ہیں، اور اس وقت کے جو تقاضے ہیں، اس زمانے کے جو تقاضے ہیں، مال کے بارے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کتنی مہنگائی ہے اور مال کی ضرورت کتنی زیادہ آج کے زمانے میں ہے۔ تو مال تو ہر زمانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو دور جو چل رہا ہے
یہ دور حقیقت میں بہت سخت مال کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ مال نہیں ہوگا تو نہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، نہ اپنے گھر کو سنبھال سکتے ہیں، نہ اپنے بال بچوں کی صحیح طور پر تربیت کر سکتے ہیں۔ تو مال بہت ضروری ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ روزہ، نماز اور زکوٰۃ اور عبادات جتنی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تعلیم دیا ہے کہ ہم تجارت کریں، بزنس کریں، کاروبار کریں، مال کمائیں، تاکہ ہم اپنی دین و دنیا کی حفاظت کر سکیں، اپنے دین و دنیا کی حفاظت کر سکیں۔ مال کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، کہ جو آدمی مال کی حفاظت میں مار دیا جائے، مال کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، مار دیا جائے، تو وہ شہید ہے۔ یعنی وہ اپنے مال کی حفاظت کر رہا تھا اور کوئی اس کا مال چھین رہا تھا، وہ آدمی مال کی حفاظت کر رہا تھا اور پھر چھیننے والے نے اس کو قتل کر دیا، تو یہ آدمی چلا گیا۔ لیکن یہ اس کی موت کیسی ہے؟ شہادت کی موت ہے۔ جو اپنے مال کی حفاظت میں مار دیا جائے وہ شہید ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں وما زال السلف يمدحون المال ويجمعونه للنوائب وإعانة الفقراء، کہا کہ ہمارے اسلاف مال کو جمع کرتے تھے اور مال کو جمع کرنے کو پسند کرتے تھے، مال کی تعریف کرتے تھے، ويجمعونه للنوائب، اور مال کو جمع کرتے تھے کس لیے؟ داد و دہش کے لیے، لوگوں کو دینے کے لیے، وإعانة الفقراء، اور فقیروں کی مدد کے لیے، تعاون کے لیے، لوگوں کی غم گساری کے لیے خرچ کرتے تھے، مال جمع کرتے تھے اور مال خرچ کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ تو مال کمانا، مال جمع کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ ہماری شریعت کا، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا جو دنیا میں حصہ ہے اسے نہ بھولو، فراموش مت کرو، دنیا کو حاصل کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعہ کی نماز ہو جائے، جماعت سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ دین کی تعلیمات پر عمل کرو اور دنیا کے اندر رہو، تو دنیا کی جو ضرورت ہے اس کو حاصل کرو۔ یہ اللہ کی زینت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جائز کردہ چیزیں ہیں، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا، اس کو حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ فطری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا و آخرت کی ہر قسم کی بھلائی سے ہمکنار فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔